جناب من ایک بہت پیارا شعر ہے اردو کا کہ منافقت کا نصاب پڑھ کر منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے ہم نے ولاگ کیا تھا، جس میں حکمران طبقہ جو ہے اس کو مبارکباد دی تھی کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے اور آپ کے جو ہے بھیک، آپ کی امداد کے جو ہے راستے وہ کھل جائیں گے، اور رحم کرتے ہوئے آپ کے جو کاسا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ جو سکے ہیں وہ ڈال دیں گے جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، کیونکہ جو غیرت ہے، جو شرم ہے، جو حیا ہے، وہ آپ کے اندر سے انکا ہو چکا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے ذاتی مفاد کے لیے ہر قسم کا سودا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ تو پنجاب والے جو حکمران ہیں ان کی تو لاٹری نکل آئی، پنجاب تو ڈوب گیا اور اس کا فائدہ بہت اٹھا لیا گیا۔ اب آ گئی سندھ کی باری، تو سندھ میں تو ابھی تک اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن ابھی آج ہی ہمیں اطلاعات ملی ہیں، آج 3 ستمبر 2025 ہے، آج کے دن ہمیں سندھ سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اب سندھ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے سیلاب دکھایا جائے عالمی برادری کو، اور وہاں پر جہاں پر سیلاب نہیں ہے وہاں کوشش کر کے پانی پہنچایا جائے۔ وہ تو کوشش پوری ہے ان کی کہ وہاں پانی پہنچایا جائے تاکہ پانی وہاں پہنچ جائے، اور جو عالمی برادری ہے اس کو یہ پانی دکھا کر وہاں سے وہ کہتا ہے کہ کیا جہاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عشق بڑھتا ہی نہیں ہے درہم و دینار کے آگے۔ تو اس کو جو اشرافیہ ہے ہماری، جو حکمران طبقہ ہے، جاگیردار سرمایہ دار طبقہ ہے، اس کو اب موقع مل گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسے امداد کے نام پر لیے جائیں، اور اب سندھ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب میں تو واقعی کچھ نہ کچھ، بلکہ کافی حد تک قدرتی طور پر تباہی آ گئی، اور سندھ میں ابھی نہیں آئی۔ تو سندھی گورنمنٹ بھی بہت سیانے ہیں، جو سندھی حکمران ہیں ہمارے، بہت سیاست کے تو وہ کیا کہتے ہیں سر خیل ہیں۔ سیاست، جو صحیح سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سندھی لوگ ہیں۔ تو سندھ کے جو حکمران ہیں وہ کہاں پیچھے رہنے والے میں سے، وہ کہتا ہے وہ اپنی آواز پہ نازاں ہیں کہ اپنی ٹھہری ہم بھلا غیر کی آواز میں کب بولتے ہیں۔ تو انہوں نے پنجاب سے کیسے پیچھے رہنا ہے؟ تو اب ان کی پوری کوشش ہے کہ جگہ جگہ سے پانی کو کٹ لگایا جائے، اور کچھ نہ کچھ دیہی علاقے اور کچھ جو فصلیں ہیں وہ ڈبو دی جائیں، اور عالمی برادری کو یہ باور کرایا جائے کہ بھائی ہمارے ہاں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، کچھ ہمیں بھی عنایت کیجئے۔ کہتا ہے گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ تو عالمی برادری کچھ سندھ کو بھی دے دیجئے گا۔ اب جناب پاکستانی عوام یہ سن لے کہ اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، آپ کے حکمران جو ہیں آپ سے اتنے زیادہ مخلص ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، میں سندھ حکومت کی اس وقت بات کر رہا ہوں، کہ آپ کی فصلیں ڈبوئی جائیں، آپ کے گھر ڈبوئے جائیں۔ رونے سے میرے سیلاب ہے آیا ہوا، ڈوب گئی رقیبوں کی کھیتیاں کمال کی۔ تو یہ زبردستی کی راہ سے یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے فصلیں ڈبو کر، آپ کے گھر ڈبو کر یہ اپنی تجوریاں جو ہیں وہ بھرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب بے فکر ہو جائیں، امید تو ہے، دعوے تو بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں، جی اب بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، سندھ میں بھی آئے گا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو انتظار کیجئے،
बहरहाल हमें जो सिंध के मकामी लोगों की तरफ से ये कन्फर्म इतलात हुई हैं वीडियोज़ के साथ कि पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, आबादियों में कोशिश है उनकी कुछ ना कुछ डबो दिया जाए उसको, ताकि जो है जो सिंध हुकूमत है वो भी हुकूमत के जो हुक्मरान तबका है सिंध का वो भी कुछ ना कुछ जो है बहती गंगा में हाथ धो सके और कुछ ना कुछ उसको भी जो है खैरात सदका मिल जाए।